خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا 16واں باب پہلی 8 آیات مبارکہ۔ بد دیانت مختار۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے۔ کھدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ بس اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھرتا ہے؟ اس نے کہا 100 بت تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھرتا ہے؟ اس نے کہا 100 گڑ گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بد دیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے پیارے عزیز ہم وطن ساتھیوں، کل عالمگیر کلیسیا اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ہوشیار اور بیدار رہیں، آنے والے وقت اور خدا کی عدالت کو فیس کرنے کی تیاری کریں۔ اپنے اویلیبل ریسورسز کو پازیٹیولی ملٹیپلائی کریں تاکہ زندگیاں پھلدار ہوں، آمین۔ آج کی پاک انجیل روحانی تدبر کی بات کرتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص خدا کے سامنے اپنی اپنی برکات، چاہے کم یا زیادہ، سب کا جواب دہ ہے۔ شاگردیت کی اصل روح ایمانداری اور دیانتداری میں ہی پنہاں ہے۔ عزیزو، اگر ہم مسیح کے شاگرد ہیں تو ہمیں اپنی شاگردیت کو اپنی زندگی کے ہر ایریا میں ظاہر کرنا ہے۔ اپنے گھروں، ورک پلیس پر، اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہوئے سب کے ساتھ میل ملاپ اور پیار و محبت کے ساتھ گزر بسر کرنا ہے۔ مسیح خداوند فرماتے ہیں جس میں محبت نہیں وہ خدا کو جانتا تک نہیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی تمام برکات کو انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں، تاکہ ایک بہترین اور ایماندار مختار کی طرح خدا کے ریسورسز کو استعمال میں لاتے ہوئے دوسروں کے لیے نمونہ بنیں۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کی مختاری کریں کہ وہ آپ کو امانت کے طور پر سونپے گئے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں، ان کو مسیح کے لائق طور طریقے اور چال چلن سکھائیں۔ استاد، جن کے بارے میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم میں سے بتھیرے استاد نہ بنیں، کیونکہ ان کی سخت عدالت کی جائے گی، کیونکہ ان کے کاندھوں پر قوم کے معماروں کی تعلیم و تربیت منحصر ہے۔ اسی طرح دیگر تعلقات اور رشتے بھی جن میں ہم کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ہم سے جذبہ اثار اور قربانی مانگتے ہیں تاکہ ہم ان میں انصاف کر سکیں اور ایک اچھے مختار کی حیثیت سے خداوند کے دن سرخرو ہو کر خداوند کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ خداوند ہم سب کو ایمانداری، دیانتداری، پیار و محبت اور خلوص کی روح عنایت فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔